بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 12 وما من دابہ، اور اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ آغاز کرنے لگے ہیں اپنے آج کے پارہ کا انشاءاللہ تعالی۔ اسی میں ہم اپنا لاسٹ سیشن جو ہے تکمیل کریں گے، اور ہم سورہ یوسف کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کے 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں۔ اللہ کے حکم کے ساتھ اس صورت کے بیچ میں بہت اہم احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ یوسف کا، جو کہ اس پارہ میں ہمارے 6 رکوع آ رہے ہیں، ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لفظی ترجمہ کا آغاز کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الی آخر یہ سورہ ہے۔ اس صورت میں علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 جو کہ آیت نمبر 1 سے 6 تک ہوگا، اس میں حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب انہوں نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عظیم مقام اور مرتبہ پر سرفراز فرمائے گا، البتہ اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ آگے ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 7 سے 20 تک ہوگا۔ بھائیوں کی سازش اور اللہ کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں اور کام کاج ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ توجہ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے، پھر انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے بشارت دی کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں باز پرس کرو گے۔ ان کے بھائی رات گئے گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خبر صاف جھوٹ ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایک قافلے کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا، وہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا۔ وہاں ایک منصب دار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 21 سے 29 تک ہوگا۔ اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہے۔ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے اور شہر کے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرتے۔ طرح طرح کے مسائل پر اس طرح سے بحث سننے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فیض سے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی۔ آگے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 30 سے 35 تک ہوگا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ مصر میں بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام پر فدا ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان بیگمات کو گھر پر مدعو کیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور انہیں چھریاں دے دیں تاکہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔
تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا گیا۔ جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 36 سے 42 تک ہوگا۔ اس میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا پرحکمت واز بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں 2 نوجوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا یعنی شرابی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا، اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ در بدر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ بقول اقبال کے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا، اسے صلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ آگے رکوع نمبر 6 ہم پڑھیں گے جو کہ اس پارے کا آخری رکوع ہوگا۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی کا ذکر ہے۔ چھٹے رکوع میں بادشاہ کا خواب مذکور ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں۔ اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تو نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں گے جو خوراک کے لیے ضروری ہوں۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں گے، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ پھر 1 سال آئے گا ایسا بھی جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلہ کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ سورہ یوسف کے ان 6 رکوع کا جو کہ ہمارے پارہ نمبر 12 وما من دابہ میں آئیں گے۔ تو آئیے اب ہم اسی خلاصے کے پیش نظر اپنا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، حروف مقطعات۔ تلکا یہ، آیات ہیں، الکتاب المبینی واضح کتاب کی، انا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، قرآن عربین عربی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سمجھ سکو، نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں کس سے، علیکا آپ پر، احسن بہترین، القصصی قصوں میں سے، بما اس وجہ سے کہ، اوحینا وحی کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ھذا یہ، القرآن قرآن، وَإِنْ اور بے شک، کنتا تھے آپ، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین
البتہ بے خبروں میں سے، جب قولا کہا یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا خواب میں، 11 کوكباً ستاروں کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے انہیں، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قولا اس نے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدو بس وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، کیدن ایک چال، ان بے شک، الشیطان شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، وکذالک اور اسی طرح، یجتبیک چن لے گا تجھے، ربک تیرا رب، ویعلمک اور وہ سکھائے گا تجھے، من تأویل حقیقت میں سے، الاحادیث باتوں کی، ویتم اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیک تجھ پر، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ، اتمہا اس نے پورا کیا اسے، علی ابویک تیرے دو باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ان بے شک، ربک آپ کا رب، علیم بہت علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، بے شک، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، اذ جب، قولو انہوں نے کہا، لیوسف بلا شبہ یوسف، و اخوہ اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن حالانکہ ہم، عصبۃ ایک جتھا ہیں، ان بے شک، ابانا والد ہمارے، لفی ضلال البتہ بھول میں ہے، مبین واضح، اقتلوا تم قتل کر دو، یوسف کو، او یا اطرحوہ پھینک دو اسے، ارضاً کسی زمین میں، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے والد کا، وتکونوا اور تم ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قوماً لوگ، صالحین نیک، قولا کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو، یوسف کو، والقوہ اور ڈال دو اسے، فی غیاباتی گہرائی میں، الجبی کنویں کی، یلتقطہ اٹھا لے گا اسے، بعد کوئی، السیارتی قافلہ، ان اگر کنتم ہو تم، فاعلین کرنے والے، قولو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ماں کیا ہے، لکا آپ کو، لا تأمنا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا حالانکہ بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لناصحون یقیناً خیر خواہ ہیں، ارسلہ بھیج دیجئے اسے، معنا ہمارے ساتھ، غداً کل، یرتع خوب کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، قولا اس نے کہا، انی بے شک میں، لیحزننی البتہ غمگین کرتا ہے مجھے، ان کہ، تذہبوا تم لے جاؤ، بہ اسے، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، ان کہ، یأکلہ کھا جائے اسے، الذئب بھیڑیا، وانتم جبکہ تم، عنہ اس سے، غافلون غافل ہو، قولوا انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، اکلہ کھا جائے اسے، الذئب بھیڑیا، ونحن جبکہ ہم، عصبۃ ایک جتھا ہیں، انا بے شک ہم، اذن تب، لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہیں، فلما تو جب، ذہبوا وہ لے گئے، بہ اسے، وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے طے کر لیا، ان کہ، یجعلوہ
وہ ڈالیں گے اسے فی غیاباتی گہرائی میں الجبی کنویں کی وأوحینا اور وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف لتنبئنہم البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا انہیں بامرہم ان کے کاموں کے بارے میں ھذا اس وہم جبکہ وہ لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے وجاؤ اور وہ آ گئے اباہم اپنے والد کے پاس عشاءً عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے قولو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا بے شک ہم ذہبنا چلے گئے ہم نستبق دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے وترکنا اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو عند پاس متاعنا اپنے سامان کے فاکلہ پھر کھا گیا اسے الذئب بھیڑیا وما اور نہیں انتا آپ بمؤمن یقین کرنے والے لنا ہم پر ولو اور اگرچہ کننا ہوں ہم صادقین سچ بولنے والے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ سورہ یوسف آیت نمبر 17 پر تھرڈ پارٹ تکمیل ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا تیسرا ثلث یہاں پر تکمیل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا پارے کا بقیہ حصہ اسی سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کریں گے۔ وجاؤ اور وہ لائے علی قمیصہ اس کی قمیص پر بدم خون کذب جھوٹا قولا کہا بلکہ سولت اچھا کر کے دکھایا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک کام کو فصبرن تو صبر ہی جمیل اچھا ہے واللہ اور اللہ ہی ہے المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ما اس پر جو تصفون تم بیان کرتے ہو وجاءت اور آیا سیارتن ایک قافلہ فارسلوا تو انہوں نے بھیجا واردہم اپنا پانی لانے والا فادلا تو اس نے ڈالا دلوہ ڈول اپنا قولا بولا یا بشرا واہ خوشخبری ھذا یہ تو غلام ایک لڑکا ہے واسرروہ اور انہوں نے چھپا لیا اسے بضاعۃ سرمایہ سمجھ کر واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بما اسے جو یعملون وہ عمل کر رہے تھے وشروہ اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے بثمن قیمت پر بخس کم دراہم درہموں میں معدودۃ گنے چنے وکانوا اور تھے وہ فیہ اس میں من الزاہدین بے رغبت لوگوں میں سے وقولا اور کہا اس شخص نے الذی جس نے اشتراہ خریدا تھا اسے من مصر سے لامرأتہ اپنی بیوی کو اکرمی باعزت کر مثواہ ٹھکانہ اس کا عسا امید ہے ان کہ ینفعنا وہ نفع دے گا ہمیں او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اسے ولدن بیٹا وکذالک اور اسی طرح مکننا جگہ دی ہم نے لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں ولنعلمہ اور تاکہ ہم سکھائیں اسے من تأویلی حقیقت میں سے الاحادیثی باتوں کی واللہ اور اللہ تعالی غالب ہے علی امرہ اپنے کام پر ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے ولما اور جب بلغ وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو آتیناہ دیا ہم نے اسے حکمن قوت فیصلہ وعلمن اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو وراودتہ اور پھسلانا چاہا اسے التی اس عورت نے جو ہوا وہ تھا فی بیتہا گھر میں جس کے عن نفسہ اس کے نفس سے وغلقت اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے الابواب دروازے وقالت اور وہ کہنے لگی حیت لک آ جاؤ تم قالا اس نے کہا معاذ پناہ اللہ تعالی کی انہ بے شک وہ ربی میرا رب ہے احسنا اس نے اچھا بنایا مثوایا ٹھکانہ میرا انہ بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے
الظالمون جو ظالم ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہمت اس عورت نے ارادہ کیا بھی اس کا، وہما اور وہ ارادہ کر لیتا بہا اس کا، لولا اگر نہ ہوتا ان کے رعا وہ دیکھتا برہانہ برہان یعنی روشن دلیل ربی ہی اپنے رب کی، کذالک اسی طرح ہوا، لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ واستبقا اور وہ دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدت اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ اس کی قمیص، من دبرن پیچھے سے، والفیا اور ان دونوں نے پایا، سیدہا اس کے آقا کو، لدا پاس، البابی دروازے کے، قولت وہ کہنے لگی، ماں کیا جزاؤ بدلہ ہو، من اس کا جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا تیری گھر والی کے ساتھ، سوءن برائی کا، الا مگر ان کے یسجنا وہ قید کیا جائے، او یا عذابن سزا دیا جائے، علیم دردناک، قولا کہا، ہیا اسی نے، راودتنی پھسلانا چاہا مجھے، عن نفسی میرے نفس سے، وہ شہیدہ اور گواہی دی، شاہد ایک گواہ نے، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان اگر کانا ہے، قمیصہ قمیص اس کی، قدہ پھاڑی گئی، من قبل سامنے سے، فصدقت تو وہ سچی ہے، وہوا اور وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ اور اگر کانا ہے، قمیصہ اس کی قمیص، قدہ پھاڑی گئی، من دبرن پیچھے سے، فکذبت تو وہ جھوٹی ہے، وہوا اور وہ، من الصادقین سچوں میں سے ہے، فلما تو جب رعا اس نے دیکھا، قمیصہ اس کی قمیص کو، قدہ پھاڑی گئی ہے، من دبرن پیچھے سے، قولا اس نے کہا، انہ بے شک یہ، من کیدکن تمہاری چال میں سے ہے، ان بے شک کیدکن چال تم عورتوں کی، عظیم بہت بڑی، عظیم ہے بہت بڑی ہے۔ یوسف اے یوسف، اعرض درگزر کرو، عن ھذا اس سے، واستغفری اور تو بخشش مانگ، لذنبک اپنی گناہ کی، انکی بے شک تو، کنتی ہے تو، من الخاطئین خطا کاروں میں سے، یعنی اب اپنی بیوی کو عزیز مصر نے نصیحت کی یہ والی، وقالا اور کہا، نسوۃ عورتوں نے، فی المدینتی شہر میں، امرأۃ عورت، العزیزی عزیز کی، تراود وہ پھسلاتی ہے، فتاہا اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قد تحقیق، شغفہا وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، حباً محبت کی روح سے، انا بے شک ہم، لنراہا البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی کھلی، فلما تو جب سمعت اس نے سنا، بمکرہن مکر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن مسندے، وآتت اور دی، کل ہر واحدۃ ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری، وقالت اور کہنے لگی، اخرج نکل آ، علیہن ان پر، فلما تو جب رأینہ ان عورتوں نے دیکھا اسے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پیغام بھیجا کہ اب تم آؤ ان عورتوں کے سامنے، اکبرنہ مرعوب ہو گئیں اس سے، وقطعنا اور کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ کہنے لگیں، حاش للہ حاش للہ، ما نہیں ہے، ھذا یہ، بشرن کوئی انسان، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، ملکن ایک فرشتہ، کریم معزز، قولت وہ کہنے لگی، فذالکن تو یہ ہے، الذی وہ شخص جو، لمتننی تم ملامت کرتی ہو مجھے، فیہ جس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، راودتہ میں نے پھسلانا چاہا اسے، عن نفسہ اس کے بارے میں، فاستعصم
پس وہ بچ نکلا، ولئن اور البتہ اگر لم نہ یفعل اس نے کیا ما جو آمرہ میں حکم دیتی ہوں اسے، لیسجنن البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، ولیکونن اور البتہ وہ ہو جائے گا من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ احب زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو یدعوننی وہ بلاتی ہے مجھے، الیہ جس کی طرف، وإلا اور اگر نہیں، تصرف تو پھیرے گا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کی چال، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، فاستجاب پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرفا تو اس نے پھیر دی، عنہ اس سے، کیدہن چال ان عورتوں کی، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، بے شک۔ ثم پھر بدأ ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، من بعدی اس کے بعد، ما جو رأو انہوں نے دیکھے، الآیاتی رأو انہوں نے دیکھی، الآیاتی نشانیاں، لیسجننہ البتہ وہ ضرور قید کر دیں اسے، حتی حین ایک وقت تک، ودخلا اور داخل ہوئے، معہو اس کے ساتھ، السجن قید خانے میں، فتیانی دو جوان، قالا کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، وقالا اور کہا، الآخر دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، احمل میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکل کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا بتاؤ ہمیں، بتأویلہ تعبیر اس کی، انا بے شک ہم، نراکا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے، محسنین میں سے۔ قالا اس نے کہا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، الا مگر، نبأتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ تعبیر اس کی، قبل اس سے پہلے، ان کہ یأتیکما وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ، مما اس میں سے ہے جو، علمنی سکھایا مجھے، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں، ترکت چھوڑ دیا میں نے، ملتا دین، قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالی پر، وہم اور وہ، بالآخرتی ساتھ آخرت کے، ہم وہی، کافرون کفر کرنے والے ہیں، واتبعت اور میں نے پیروی کی، ملتا دین کی، آبائی اپنے آبا و اجداد کے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، ما نہیں، کانا ہے، لنا ہمارے لیے، ان کہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیئن کسی چیز کو، ذالک یہ، من فضلی فضل میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے، یا صاحبی اے میرے دوستو، السجنی قید خانے کے، اربابن کیا بہت سے رب، متفرقون متفرق یعنی جدا جدا، خیرن بہتر ہیں، ام یا اللہ تعالی، الواحد جو ایک ہے، القہار بہت زبردست ہے، ما نہیں، تعبدون تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر، اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نہیں، انزلہ اتاری، اللہ تعالی نے، بہا ان کی،
من سلطان کوئی دلیل، ان نہیں، الحکم حکم، الا مگر، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، امرا اس نے حکم دیا ہے، اللہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو صرف اسی کی، خاص اسی کی، ذالکا یہ ہے، الدین دین، القیم درست، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یا صاحبی اے میرے دو ساتھیوں، السجنی قید خانے کے، اما رہا، احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب، و اما اور رہا، الآخر دوسرا، فیصلب پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل تو کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر سے، قضی فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، الذی وہ جو، فیہ جس کے بارے میں، تستفتیانی تم دونوں پوچھتے ہو، وقولا اور کہا، للذی اسے جس کا، ظن اسے یقین تھا، انہ کہ بے شک وہ، ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، اندہ پاس، ربکا اپنے آقا کے، فانساہ تو بھلا دیا اسے، الشیطان شیطان نے، ذکر کرنا، ربہ اپنے آقا سے، فلبث تو وہ ٹھہرا رہا، فی السجن قید خانے میں، بضع چند، سنین سال، وقولا اور کہا، الملک بادشاہ نے، انی بے شک میں، ارا میں دیکھتا ہوں، سبع سات، بقرات گائیں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، سبع سات، عجاف دبلی، وسبع اور سات، سنبلات بالیاں، خضر سرسبز، واخرى اور دوسری، یابسات خشک، یا ایھا الملأ اے سردارو، افتونی تم جواب دو مجھے، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم ہو تم، للرؤیا خواب کی، تعبرون تم تعبیر کرتے، قالوا انہوں نے کہا، اضغاث پریشان، احلام خواب ہیں، وما اور نہیں، نحن ہم، بتاویلی تعبیر کو، الاحلامی خوابوں کی، بعالمین جاننے والے، وقولا اور کہا، الذی اس شخص نے جو، نجات پا گیا تھا، منہما ان دونوں میں سے، وادکر اور اسے یاد آ گیا، بعد امت ایک مدت کے، انا میں، انبئکم بتاتا ہوں تمہیں، بتأویلہ تعبیر اس کی، فارسلونی پس بھیجو مجھے، یوسف ایھا الصدیق اے بہت سچے، افتنا بتاؤ ہمیں، فی سبع بقرات سات گایوں کے بارے میں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، سبع سات، عجاف دبلی، وسبع اور سات، سنبلات بالیاں، خضر سرسبز، واخرى اور دوسری، یابسات خشک، لعلی تاکہ میں، ارجع میں لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یعلمون وہ جان لیں، قولا اس نے کہا، تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے، سبع سات، سنین سال، دأباً متواتر، فما پس جو، حصدتم کاٹ لو تم، فذروہ تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ اس کی بالی میں، الا مگر، قلیلاً تھوڑا، مما اس میں سے جو، تأکلون تم کھاؤ، ثم پھر، یأتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، سبع سات سال، شداد سخت، یأکلن کھا جائیں گے، ما جو، قدمتم پہلے رکھا تم نے، لہن ان کے لیے، الا مگر، قلیلاً تھوڑا، مما اس میں سے جو، تحسنون تم محفوظ رکھو گے، ثم پھر، یأتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام ایک سال، فیہ جس میں، یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ رس نچوڑیں گے، وقولا اور کہا، الملک بادشاہ نے، ائتونی لاؤ تم میرے پاس، بھی اسے،
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ فلما تو جب جاءہ آیا اس کے پاس الرسول پیغام لانے والا، قولا کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجع واپس جاؤ، الی ربک اپنے آقا کی طرف، فاسألہ پھر اس سے پوچھو، ما کیا، بالو حال ہے، النسوتی ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن ہاتھ اپنے، ان بے شک ربی میرا رب بکیدہن ان کی چال سے علیم خوب واقف ہے۔ قولا کہا بادشاہ نے، ما کیا، خطبکن معاملہ ہے تمہارا، اذ جب راوتن تم نے پھسلانا چاہا تھا، یوسف کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قلنا کہنے لگیں، حاشا للہ حاشا للہ، ما نہیں، علمنا جانا ہم نے، علیہ اس پر، من سوء کسی برائی کو، قولت کہنے لگی، امرأتو عورت، العزیزی عزیز کی، الآن اب، حسحسا ظاہر ہو گیا، الحق حق، انا میں نے، راوتہ پھسلایا تھا میں نے اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، ذالک یہ، لیعلم تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخنہ نہیں خیانت کی میں نے اس کی، بالغیبی غائبانہ، وان اور بے شک، اللہ تعالی، لا یہدی نہیں وہ راہ دکھاتا، کیدا مکر کو، الخائنین خیانت کرنے والوں کے، بے شک ایسے ہی ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ، سورہ یوسف آیت نمبر 52 یعنی 7واں رکوع ہمارا شروع ہو چکا ہے، اس پر تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں ہمیں اس تمام پارے کے بیچ میں جو جو احکامات سیکھنے کو ملے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو سیکھنے میں، سمجھنے میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، اس غلطی کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔